کہ ہماری پلیٹ فارم سے پاکستانی اس گلوبل ثبوت فلوٹیلا کا حصہ بنے اور غزہ کے اندر تڑپتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. تو میں اس کا پورا کریڈٹ سب سے پہلے خواتین کو، اس کے بعد بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دوں گی. یہ سب ان کی وجہ سے ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس شخص کو، اپنے پیارے بچے رومان شہید کو نہیں بھولوں گی کہ وہ ایک شہید تھا جس نے غزہ کے اوپر لی چوک کے اندر اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا. اور عمران شہید جو ایک گمنام ساتھی تھے اس قافلے کے. تو جب تک خون نہیں بہتا، جب تک قربانی نہیں دی جاتی، جب تک اپنے سیف زون سے نکلا نہیں جاتا، کمفرٹ زون سے نکلا نہیں جاتا، اس وقت تک کوئی بڑا مشن حاصل نہیں ہوتا. یہی ہماری جدوجہد کا حاصل ہے. اور اس کے بعد میں تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آج وہی جو پاک پیلسٹائن فورم، الحمدللہ یہ نوجوان جو اس کیمپین کو، سیف غزہ کیمپین کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں تسلسل میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم نے کوشش کی کہ ہماری جتنی بھی طاقت ہے اس کو ہم لگا دیں کہ اسٹیٹ کو اس کا رول یاد دلائیں. پاکستان کا اس سے مطالبہ کریں کہ جو جنوسائیڈ، بدترین قتل عام امریکہ اور یورپی ممالک کی سرپرستی میں اسرائیل کر رہا ہے، اس کا حل میرے پاس نہیں ہے. میں ایک عام سی خاتون ہوں، میں ایک گھریلو خاتون ہوں. میں نے کبھی سڑکوں کے اوپر تقریر نہیں کی تھی اس سے پہلے، میں نے کبھی اس طرح کا ایکٹیویزم اس سے پہلے نہیں کیا تھا. لیکن ان ایمرجنسی حالات نے ہمیں مجبور کیا، ہمیں حالات کے تقاضے سمجھائے اور ہم اپنے گھروں سے باہر نکلے. تو میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے یہ کہا کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کا حل صرف اسٹیٹس کے پاس ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹس تو ناکام ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم نے بھی اس اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کر سکی ان 2 سالوں کے اندر جو کہ مطلوب تھا. ہم نے ہر شخص کو مایوس پایا، ہر شخص کو یہ کہتے سنا کہ میرے نکلنے سے کیا ہوگا. یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے ایسے مرحلے آئے. میں آپ کو گنوانا چاہوں گی. سب سے پہلے شفا ہسپتال جب گرایا گیا، غزہ کا سب سے بڑا ہسپتال تھا، تاریخی ہسپتال تھا، جب وہ آگ کی نظر کیا گیا، شعلوں کی نظر کیا گیا، تو ہمیں لگا اب تو قوم جاگ جائے گی، ہمیں لگا کہ اب تو سب سڑکوں پہ آ جائیں گے. لیکن نہیں، نیو یارک میں لوگ سڑکوں پر آئے، پیرس میں لوگ سڑکوں پر آئے، سڈنی میں لوگ سڑکوں پر آئے شفا ہاسپٹل کے لیے. لیکن اسلام آباد کے اس کیپٹل میں کوئی نہیں آیا سوائے ہمارے. اس کے بعد بہت کچھ ہوا. ہم نے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے کہ ماں باپ ان کو تھیلوں میں بھر رہے ہیں، ان کا وزن تول کے شہداء کے ورثاء کو دیا جا رہا ہے، موتروں کا وزن تول کے دیا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیمپس کے اندر لوگ زندہ چل رہے ہیں. ہم نے ہند رجب 5 سالہ بچی کے چھوٹے سے بدن کے اندر 300 سے زائد بلٹس اترتی بھی دیکھی. ہر موقع پہ ہمیں لگا کہ اب تو اس کیپٹل کی سڑکیں بھر جائیں گی، اب تو ہمیں کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد بات آگے بڑھی، یہاں تک کہ ابراہم اکارڈز کی بات دوبارہ سے ہونے لگی. اس مردہ لاش کے اندر دوبارہ جان ڈالنے کی کوششیں شروع ہو گئی اور اس پر بھی پاکستان نے مکمل ثبوت اختیار کیے رکھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا. نوبل پرائز کے لیے اس شخص کو جو کہ 68,000 شہداء نہیں ہے میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میری بہنوں، یہ 68,000 نہیں ہے جو ہارورڈ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 4 سے 6 لاکھ افراد ہیں. یہ نمبر 68 یا 70,000 کا نہیں ہے، یہ 4 سے 6 لاکھ کا کی تعداد ہے جو کہ غزہ کے اندر پچھلے 2 سال میں یا شہید ہو چکی ہے یا لاپتہ ہے. میڈم اس وقت بتائیے گا تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے گلوبل سموتھ فرٹیلا کے حوالے سے، سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے کوئی اس وقت کوئی تازہ ترین خبر ہو تو وہ بتائیے گا، اور اوور آل یہ جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا ہے پریس کلب کے باہر اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی ہماری آخری جو ہوئی ہے بات ان سے وہ تو رات کو 3 بجے سے کچھ پہلے ہوئی ہے. اس کے بعد سے ہمارا جتنے نمبرز بھی ان کے تھے ہمارے پاس وہ بلاک ہو چکے ہیں، یعنی بند ہیں. اور وہ بھی جو رات کو کال آئی تھی اس وقت بھی انہوں نے ایک اور نمبر سے رابطہ کیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو پھر اب ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں ہے. اور دوسرا ذریعہ فلوٹیلا کا جو اپنا جو ویب سائٹ ہے، ان کے آفیشیل پیجز ہیں، وہاں سے جو ٹریکرز ہیں، لیکن وہ ٹریکر بھی کافی دیر سے اپڈیٹ نہیں ہوئے ہیں. اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اسٹیٹس کیا ہے. لیکن سارے جو پتہ چل رہا ہے اس سے کہ وہ تقریباً ساری ویسلس کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے.
अच्छा, तो मैडम अभी इस वक्त यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज हो रहा है सेव गज़ा के हवाले से भी है, और मुझे बताइएगा अगला लाहे अमल क्या है? जी, लाहे अमल तो हमारा तो हम शुरू से इसी भी यकीन रखते हैं कि सोसाइटी निकले, एज ए सिटीज़न निकले, अपनी तमाम अपनी सियासी और लिसानी और हर तरह की वाबस्तगियों को, हत्ता कि मजहबी वाबस्तगियों के ऊपर से कुछ डाल के निकले। हम आप भी अब भी यही कह रही हैं कि दिन ब दिन 2 साल में अब वो वक्त आ गया है कि इसराइल को तस्लीम करने के जो ख़तरनाक बादल हैं बिल्कुल सर पे मंडला रहे हैं, अब वाज़े नज़र आना शुरू हो गए। तो अभी तक नहीं निकले तो अब प्लीज़ निकलिए। यूरोप को हम बहुत उसके करते हैं, मतलब बहुत चीज़ों में तकलीद करते हैं, लेकिन इस चीज़ में हमने 2 साल में कुछ नहीं सीखा यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक से रिश्ता क्या, मुश्ताक से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम को गैरत को अल्लाह दो आवाज उठो, सच बोलो, सच लिखते जाओ, नस्ल खुशी को बंद करवाओ, मुश्ताक को रिहा करवाओ, मुश्ताक को रिहा करवाओ, फ्री 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 फ्री। मैडम इस वक्त बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है ग्लोबल स्मूथ फर्टेला के हवाले से, सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से कोई इस वक्त कोई ताज़ा तरीन खबर हो तो वो बताइएगा, और ओवरऑल ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है प्रेस क्लब के बाहर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, हमारी आखिरी जो हुई है बात उनसे, वो तो रात को 3 बजे से कुछ पहले हुई है। उसके बाद से हमारा जितने नंबर्स भी उनके थे हमारे पास वो ब्लॉक हो चुके हैं, यानी बंद हैं। और वो भी जो रात को कॉल आई थी उस वक्त भी उन्होंने एक और नंबर से रब्ता किया था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर अब हमारे पास कोई रब्ता नहीं है। और दूसरा जरिया फ्लोटिला का जो अपना जो वेबसाइट है, उनके ऑफिशियल पेजेस है, वहाँ से जो ट्रैकर्स है, लेकिन वो ट्रैकर भी काफ़ी देर से अपडेट नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्टेटस क्या है। लेकिन सारे जो पता चल रहा है उससे कि वो तकरीबन सारी वेसल्स को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। अच्छा, तो मैडम अभी इस वक्त यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज हो रहा है सेव गज़ा के हवाले से भी है, और मुझे बताइएगा अगला लाहे अमल क्या है? जी, लाहे अमल तो हमारा तो हम शुरू से इसी भी यकीन रखते हैं कि सोसाइटी निकले, एज ए सिटीज़न निकले, अपनी तमाम अपनी सियासी और लिसानी और हर तरह की वाबस्तगियों को, हत्ता कि मजहबी वाबस्तगियों के ऊपर से कुछ डाल के निकले। हम आप भी अब भी यही कह रही हैं कि दिन ब दिन 2 साल में अब वो वक्त आ गया है कि इसराइल को तस्लीम करने के जो ख़तरनाक बादल हैं बिल्कुल सर पे मंडला रहे हैं, अब वाज़े नज़र आना शुरू हो गए। तो अभी तक नहीं निकले तो अब प्लीज़ निकलिए। यूरोप को हम बहुत उसके करते हैं, मतलब बहुत चीज़ों में तकलीद करते हैं, लेकिन इस चीज़ में हमने 2 साल में कुछ नहीं सीखा यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया।